بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ. کعبے میں خالی پاک کی تقدیر بن گئی. کعبے میں خالی پاک کی تقدیر بن گئی. کرب و بلا میں کرب و بلا دین کی تقدیر بن گئی. کرب و بلا دین کی تقدیر بن گئی. خطبہ سنا کہ حیدر کرار میں دوستو. خطبہ سنا کہ حیدر کرار میں دوستو. زینب علی کی بولتی شمشیر بن گئی. سلوات. ہمیں حسین کی تعشیر اچھی لگتی ہے. صدائے ماتم شبیر اچھی لگتی ہے. رہی ہے صحبت معصوم میں یہ برسوں تک. رہی ہے صحبت معصوم میں یہ برسوں تک. اسی لیے مجھے یہ زنجیر اچھی لگتی ہے. سلوات. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب. زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب. قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے. قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے. ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب. سلوات. مجلس شہ میں بٹا اور وہ کھایا مانے. مجلس شہ میں بٹا اور وہ کھایا مانے. ہو گئے سال بہت اب بھی سفر باقی ہے. میں تو بچہ تھا مجھے دودھ پلایا آ کر. خون میں اب بھی تبرک کا اثر باقی ہے. سلوات. سلوات. اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے. اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے. ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے. ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے. اس لیے قید میں رکھتا ہے مختار کو زیاد. ساری دنیا کو عزاداروں سے ڈر لگتا ہے. ساری دنیا کو عزاداروں سے ڈر لگتا ہے. سلوات. کعبے میں خالی پاک کی تحبیر بن گئی. کرب و بلا دین کی تقدیر بن گئی. خطبہ سنا کے لہجہ حیدر میں دوستوں. خطبہ سنا کے لہجہ حیدر میں دوستوں. زینب علی کی بولتی شمشیر بن گئی. زینب علی کی بولتی شمشیر بن گئی. غربت کی شام کوفہ کی در بار شام ہو. غربت کی شام کوفہ کی در بار شام ہو. زینب حسینی عزم کی تصویر بن گئی. زینب حسینی عزم کی تصویر بن گئی. فرش عزا بچھا کے یوں گھر میں یزید کے. زینب بنائے ماتم شبیر بن گئی. زینب بنائے ماتم شبیر بن گئی. کل تک جو حر تھا آج علیہ السلام ہے. کل تک جو حر تھا آج علیہ السلام ہے. زانو شہپا سے حر کی یوں تقدیر بن گئی. سلوات. راہ خدا میں گھر کو لٹایا حسین نے.
راہ خدا میں گھر کو لٹایا حسین نے، لیکن وقار دین کو بچایا حسین نے، لیکن وقار دین کو بچایا حسین نے، انکار کر کے بیعت فاسق سے در میں سر کو اٹھایا حسین نے، اٹھایا حسین نے۔ صلوات۔ زینب نے مجلسوں کے بنا ڈال کر رضا، ہر آنے والے نسل پر احسان کر دیا۔ زینب نے مجلسوں کے بنا ڈال کر رضا، ہر آنے والے نسل پر احسان کر دیا۔ اور عباس کی بہن کی شجاعت تو دیکھیے، اور عباس کی بہن کی شجاعت تو دیکھیے، قاتل کے گھر میں جیت کا اعلان کر دیا، قاتل کے گھر میں جیت کا اعلان کر دیا۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک اور درود بھیجتے ہیں آپ حضرات۔ ایک اور درود بھیج دیں آپ حضرات۔ دن ڈھلے جب کر کے مزدوری، رضا آتا ہے اور دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے اور سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے ارے لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے ارے عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، ارے جب تراقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے اور جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم، ارے نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا ہے اور روتے روتے بس یہی کہتا ہے وہ ہائے حسین،
ارے روتے روتے بس یہی کہتا ہے وہ ہائے حسین. ارے جب کبھی اپنے جوان بیٹے کو دفناتا ہے باپ، اور روز عاشوراء بنا دیتی ہے ماں سقا ہمیں. ارے ایک چھوٹا سا اٹھانے کو علم لاتا ہے باپ. ارے کیا کہوں گا حال اصغر پوچھ بیٹھے جو رباب. ارے آگے جاتا ہے کبھی پیچھے پلٹ آتا ہے باپ. ارے دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی کل حال، والحمد للہ علی کل نعمہ، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین ومحبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المذبوحين المقتولين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صلوات بر محمد. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید ابو طالب صاحب ابن جناب سید محمد بہادر صاحب کو ارسال فرماتے. صلوات بر محمد و آل محمد. برادران ایمانی و روحانی، دوستان عزیز، عزاداران سرکار سید الشہداء، ایک مرد مومن کے اصال ثواب کی مجلس ہے جو ایک متقی پرہیزگار شخصیت کے حامل تھے، ایک نیک اور شریف انسان تھے. ان کے بھائی وغیرہ بھی سب نیک ہیں، شریف ہیں، اور آپ نے جو اولادیں چھوڑی ہیں وہ بھی بہت نیک ہیں، شریف ہیں، اچھی تربیت یافتہ ہیں. ایک اچھے معاشرے کے لیے یہ ضروری ہے کہ والدین نیک اور شریف ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ جب والدین نیک اور شریف ہوتے ہیں تو اولادیں بھی نیک اور شریف ہوتی ہیں، متدین ہوتی ہیں، متشرع ہوتی ہیں، احکام شریعہ پر عمل کرنے والی ہوتی ہیں، دین کی باتوں کو فالو کرنے والی ہوتی ہیں. تو ابو طالب صاحب مرحوم کی اصال ثواب کی اس مجلس کے ذریعے سے جہاں تک بھی پیغام چلا جائے، جہاں تک بھی میسیج پہنچ جائے، وہ ان کے لیے بہترین اصال ثواب ہوگا. اگر سامعین میں، ناظرین میں کوئی ایک بھی مجلس میں ذکر کی جانے والی باتوں کے اوپر عمل کر لیتا ہے تو مرحوم کے لیے یا مرحومہ کے لیے ثواب جاریہ بن جاتا ہے. مجلسوں میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی میسیج قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں سامعین تک پہنچایا جائے، ان کو پیغام دیا جائے. ممبر پہ جانے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے خطبہ کے اوپر، صاحبان ممبر کے اوپر، کہ وہ تعلیمات اہل بیت کو عام کریں، اسلامی تعلیمات کو عام کریں، قرآنی تعلیمات کو عام کریں. رسول بھی دنیا سے جاتے جاتے یہی فرما گئے تھے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت.
اگر ان دونوں سے متمسک رہے تو پیغمبر اسلام نے گارنٹی لی ہے کہ گمراہ نہیں ہو سکتے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ گارنٹی جہاں ہوتی وہاں ہرگز کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ گمراہی کے کس دور میں کس منزل کے اوپر انسان چلا جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کس طرح سے گمراہ ہو جائے اور اس کا ٹھکانہ پھر جہنم بن جائے۔ لیکن جب ہدایت یافتہ ہوگا، نجات یافتہ ہوگا تو اس کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہوگی۔ اور انسان جنت کے لیے کیا کیا جتن کرتا ہے، انسان کی کم سے کم قیمت جنت بتائی گئی ہے، کم سے کم قیمت جنت بتائی گئی ہے۔ اور حدیث پیغمبر اسلام ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ صلوات بر محمد تو کم سے کم قیمت انسان کی کیا ہے، جنت ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے انسان کی، اپنی قیمت کو انسان کھو دیتا ہے گناہوں کی وجہ سے، بیہودہ کاموں کی وجہ سے، بیہودہ باتوں کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے، گالیوں کی وجہ سے اور ناچ گانوں کی وجہ سے، غنا کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، دنیا میں ملوث ہو جانے کی وجہ سے، اللہ کو بھول جانے کی وجہ سے، خدا و رسول کو بھول جانے کی وجہ سے، قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے انسان پستی میں چلا جاتا ہے، اپنی قیمت کو بھول جاتا ہے کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے۔ ایک وقت آتا ہے خود اپنی قدر و منزلت نہیں پہچان پاتا انسان، اس کو کھو دیتا ہے، اتنا زیادہ غفلت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب دعاؤں میں دعا کرے انسان تو یہ دعا بھی کرے کہ پروردگار ہمیں غفلت سے محفوظ رکھنا، پروردگار ہمیں اپنی رضا عطا فرمانا۔ تو دعاؤں میں دعا ہماری مادیات کے لیے ہوتی ہے، لیکن روحانی سفر کے لیے بھی ہماری دعا ہونی چاہیے، روح کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے۔ خالی جسم کے لیے دعا نہ ہو، خالی مادیات کے لیے دعا نہ ہو، بلکہ روحانیات کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے۔ جس طرح سے جسم انسانی بیمار ہوتا ہے بیماریوں کی وجہ سے، ویسے ہی روح انسانی بھی بیمار ہوتی ہے روحی امراض کی وجہ سے۔ روحی امراض کیا کیا ہیں؟ گناہ ہیں، غیبتیں ہیں، چغلخوریاں ہیں، چوریاں ہیں، برائیاں ہیں، سماجی جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ سب روحانی بیماریاں ہیں جو ہم خود اپنی وجہ سے وجود میں لاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی قیمت انسان کی کیا ہے کہ رضائے پروردگار کو حاصل کر لینا۔ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں اللہ کے منتخب بندے کہ جو خالی سو کر کے اللہ کی مرضی حاصل کر لیتے تھے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو خالی سو کر کے رضائے پروردگار کے مالک بن جاتے تھے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خالی سو گئے اللہ کے لیے، تلواروں کے سائے میں، جو کبھی نہ سویا وہ تلواروں کے سائے میں سویا اور مرضی پروردگار کو خرید لیا، رضائے پروردگار۔ تو سب سے بڑی قیمت انسان کی کیا ہے؟ اللہ کی رضا کو حاصل کر لینا، اللہ کی خوشنودی اور مرضی کو حاصل کر لینا۔ بہت کم قیمت میں ہم اپنے آپ کو فروخت کر دیتے ہیں۔ کم سے کم قیمت جنت ہے، اور زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کو حاصل کر لینا۔ تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جنت سے بلند ہو کر کے ہم رضائے پروردگار کو حاصل کریں۔ پوری کربلا رضائے پروردگار کے اوپر مشتمل ہے، پورا کربلا کا واقعہ۔ تو اسی سال ثواب کی مجلس میں، ایک باپ کے سال ثواب کی مجلس ہے، تو والدین کا بڑا مرتبہ پروردگار نے بیان کیا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دیے پروردگار نے۔ اب یہ کمپیریزن ہوتا ہے کہ اگر کہ ماں باپ میں کون زیادہ بافضیلت ہے، کس کا زیادہ مرتبہ ہے۔ تو رسول خدا سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ
کوئی نیکی بتائیے کہ میں کیا نیک کام کروں، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ماں کی خدمت کرو۔ کہ اور کچھ بتائیے کہ اور کون سا نیک کام کروں، تو پھر دوبارہ پھر فرمایا کہ ماں کی خدمت انجام دو۔ پھر عرض کیا گیا کہ اور کوئی بتائیے، اور کچھ نصیحت کیجیے، کہا کہ ماں کی خدمت کرو۔ تیسری مرتبہ بھی کیا فرمایا کہ ماں کی خدمت کرو۔ پھر معلوم کیا کہ اور کچھ بتائیے، تو کیا جواب ملا کہ باپ کی خدمت کرو۔ چوتھی مرتبہ میں جواب آیا کہ باپ کی خدمت کرو۔ صلوات پڑھیں محمد یہ حق بھی ہے۔ اگر آپ انصاف کی نظر سے دیکھیں تو ہر ایک یہ کہے گا کہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ جتنی تکلیفیں پریشانیاں اولاد کی پرورش میں، کفالت میں، تربیت میں، تعلیم میں ماں برداشت کرتی ہے، پہلے مرحلے سے لے کر کے آخری مرحلے تک جتنی تکلیفیں پریشانیاں ماں برداشت کرتی ہے اتنی باپ برداشت نہیں کرتا اولاد کے لیے، تکلیفوں کے اعتبار سے۔ یہ نہیں کہ اس کے باپ کے دل میں درد نہیں ہوتا، باپ کو احساس نہیں، تو نہیں، احساس باپ کو بھی ہوتا ہے، ماں کو بھی ہوتا ہے، لیکن اولاد کی خدمت کے حوالے سے، محنت کے حوالے سے جتنی خدمت ماں کی ہوتی اتنی باپ کی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے ماں کا مرتبہ زیادہ رکھا ہے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ اس کو صرف اس اعتبار سے نہ دیکھیں کہ ہم شوہر ہیں اور ہماری زوجہ، اس مقابلے میں نہ دیکھیں، بلکہ دیکھیں کہ ہماری بھی کوئی ماں تھی، ہمارا بھی کوئی باپ تھا۔ اس اعتبار سے ہر انسان سوچے، شوہر ہونے کے لحاظ سے نہ سوچے کہ ہمارا مرتبہ کم ہے، نہیں، ہماری بھی کوئی ماں تھی جس نے ہمیں جنم دیا، جس نے ہماری پرورش کی، جس نے ہماری تربیت کی، جس نے ہماری کفالت کی۔ انسانی زندگی میں تربیت کا بہت اہم رول ہے، بہت اہم کردار ہے۔ اچھی تربیت یافتہ بچوں کو وجود میں لانے کے لیے اچھی محنت کرنی پڑتی ہے، تب اچھے بچے وجود میں آتے ہیں۔ ان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، روز اول سے، شروع سے ہی ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ حرام حلال کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ حرام غذا تو بچوں تک نہیں جا رہی، لقمہ حرام تو بچے نہیں کھا رہے ہیں، یا شکم مادر میں اگر بچہ ہے تو ماں کو حرام غذا تو نہیں مل رہی، بلکہ حکم تو یہاں تک ہے کہ ماں اس حالت میں بھی باوضو رہے تاکہ اولاد اچھی پروان چڑھے، کوئی سید رضی جیسا بن جائے، کوئی سید مرتضیٰ جیسا بن جائے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ غور فرمانے، تو اچھی اولاد معاشرے میں، مثالی اولاد معاشرے میں چھوڑنے کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت ہے۔ ابو طالب صاحب مرحوم یقیناً اچھی اولاد چھوڑ کے گئے، اچھی تربیت کی، انہوں نے اچھی تعلیم دلائی۔ تو جب ایسے بچوں کو، تربیت یافتہ بچوں کو لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کتنی اچھی ان کی تربیت ہوئی ہے، کتنی اچھی پرورش ہوئی ہے، کیسے ماں باپ ہیں ان کے۔ بات پھر وہیں ماں باپ تک جاتی ہے، اچھا ہی ہو تب بھی ماں باپ تک بات جاتی ہے، اور بچے کی طرف سے کچھ شیطانی کام ہو تب بھی ماں باپ تک بات جاتی ہے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ تو جہاں پروردگار نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہیں یہ بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، ان کو بھول کر بھی اذیت نہ دو، بھول کر کے بھی تکلیف نہ دو۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں خوش نصیب ہیں، وہ خوش نصیب ہیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے ان کا دیدار کر کے عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کا اپنے ماں باپ کے چہرے کے اوپر محبت بھری نگاہ ڈالنا عبادت ہے۔ نظر الوالد الی والدہ عبادہ، نظر الولد الی والدہ عبادہ۔ اولاد کا اپنے ماں باپ کے چہرے کے اوپر نظر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ ثواب انسان گھر میں بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ ہر اولاد نہیں، نیک اولاد۔ صلوات بر محمد علیہ۔ تو اولاد نیک کب بنتی ہے؟ جب وہ والدین اپنی ڈیوٹی
محنت کے ساتھ انجام دیتے ہیں، تربیت کے سلسلے میں، پرورش کے سلسلے میں، کفالت کے سلسلے میں۔ دنیا میں آتے ہی حکم دیا گیا ہے ماں باپ کو کہ اولاد کا اچھے سے اچھا نام رکھیں، اچھے سے اچھا نام رکھیں، چاہے وہ نام پیار میں رکھا گیا ہو یا دلار میں رکھا گیا ہو یا پیپر میں لکھنے کے لیے ہو، مارک شیٹ میں لکھنے کے لیے ہو، فارم میں لکھنے کے لیے ہو یا پکارنے کے لیے ہو۔ کیسا ہونا چاہیے؟ اچھے سے اچھا نام ہونا چاہیے۔ حدیث میں تو یہاں تک ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں اور اس نے کسی ایک بیٹے کا نام میرے نام کے اوپر نہیں رکھا تو میرے اوپر جفا کی، میرے پر اس نے جفا کی ہے، یعنی 4 میں سے کم ایک کا نام محمد ضرور ہونا چاہیے۔ صلوات بر محمد۔ اکثر لوگ پیار میں نام بگاڑ دیتے ہیں، زندگی میں نام کا بڑا اثر آتا ہے، نام پیار میں بگاڑ دیے جاتے ہیں۔ کسی نے چنٹو نام رکھا، کسی نے گڈو نام رکھا، یہ کسی پہ اعتراض نہیں ہے، کوئی سمجھے کہ ہمیں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، نہیں، ایک کامن پوائنٹ پہ بات ہو رہی ہے، عمومی گفتگو ہو رہی ہے، کسی شخصیت کے لیے نہیں گفتگو ہے، تاکہ آئندہ اصلاح ہو سکے اس لیے گفتگو ہو رہی ہے، جہاں تک پیغام چلا جائے وہاں تک کے لیے گفتگو ہو رہی ہے، اور ریکارڈنگ کے ذریعے سے پیغام ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ صلوات بر محمد علیہ وسلم۔ تو پیار میں کیا رکھا نام؟ راجو، گڈو، کجن، مجن، لڈن، نہ جانے کیسے کیسے نام، اور آپ کو بھی یاد آ رہے ہوں گے۔ یہ سب نام کس میں رکھے جاتے ہیں؟ پیار میں رکھے جاتے ہیں۔ رینکو ہوتا نہیں، تو اس طرح کے نام پیار میں رکھ دیتے ہیں لوگ۔ ابھی کہتے ہیں بچہ اچھے کام نہیں کر رہا ہے، اس کے اندر اچھی تاثیر نہیں آ رہی ہے، وہ ترقی نہیں کر رہا ہے، کامیابی نہیں حاصل کر رہا ہے۔ بھئی نام تو آپ ہی نے بگاڑا ہے، تبھی تو محلے والے بھی وہی پکار رہے ہیں۔ صلوات بر محمد علیہ۔ تو جو ماں باپ نام رکھتے ہیں یا گھر میں پکارا جاتا ہے وہی زمانے والے پکارتے ہیں، وہی محلے والے پکارتے ہیں، وہی شہر والے پکارتے ہیں، جو نام آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں۔ تو چاہے پیار میں رکھیے اور چاہے لکھنے کے لیے رکھیے۔ ایک تو یہ کہ ایک نام ہونا چاہیے، اس سے کنفیوژن دور ہوتا ہے کہ ہم عابد حسین کی بات کریں، کون عابد حسین؟ نہیں، جن کا نام گڈو ہے، ہم گڈو کی بات کر رہے ہیں، آپ عابد حسین کہہ رہے ہیں۔ اب کتنے نام ایسے بیچاروں کے ہیں کہ جو مرنے کے بعد ہی پتہ چلتے ہیں کہ ان کا یہ نام تھا۔ صلوات پر محمد علیہ۔ اور کیا ہوگا، آپ نے خود تجربہ کیا ہوگا کہ زندگی بھر نام نہیں معلوم، عرفیت سے پکارا گیا پیار والے نام سے، لیکن جب سورہ فاتحہ پڑھوائی گئی تب نام سامنے آیا، یا نکاح کے وقت نکاح پڑھ جاتا ہے تو نہیں، یہ والا نام لکھوائیے گا، یہ پکارنے کا ہے۔ صلوات پر محمد علیہ۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، آپ حضرات کے درمیان شیئر کر دیں تاکہ علم میں رہے، آئندہ ایسی باتیں نہ ہو۔ تو نام ایک ہونا چاہیے، یہ بھی ایک ترقی کی علامت ہوتا ہے۔ گھر میں بھی اسی نام سے جانا جائے، باہر بھی اسی نام سے جانا ہے، تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ کون سے والے گڈو مراد ہیں، کون سے والے پپو مراد ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور سے ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اتنے پیارے نام عطا کیے ہیں کہ دنیا میں کسی کو نہیں دیے ایسے نام۔ پیغمبروں کے نام موجود ہیں ہمارے درمیان، ان کے اصحاب کے نام موجود ہیں، اہل بیت علیہم السلام کے 12 اماموں کے نام ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان کے اصحاب باوفا کے نام موجود ہیں۔ کتنے پیارے پیارے نام ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، دادا کا نام یہ تھا تو اب وہ نام کیسے رکھ لیا جائے؟ پردادا کا نام علی رضا تھا تو اب پوتے کا نام علی رضا کیسے رکھا جائے؟ تکرار ہو جائے گی، یہ تو ان کا نام تھا۔ تو اسی چکر میں بھی نام بگاڑے جاتے ہیں۔ کسی کرکٹر کے اوپر نام رکھ دیا، کسی ہیرو کے اوپر نام رکھ دیا، معصوم کا نام چھوڑ کر کے سوچئے غیر معصوم کا نام رکھا ہے تو اس کا غلط اثر تو آئے گا۔ صلوات بر محمد علیہ۔ اور فرمائیں تو پہلے ہی تربیت اولاد کی کیا ہے؟ اچھے سے اچھا اس کا نام
رکھا جائے تاکہ عزت سے اس کو معاشرے میں پکارا جائے, اس کو شرمندگی نہ ہو. کتنے بیچارے شرمندہ ہوتے ہوں گے اپنے نام کی وجہ سے. تکرار کی جہاں تک بات ہے, اہل بیت سے بڑھ کے تو کوئی نہیں سمجھ سکتا تکرار کیا چیز ہوتی ہے. 12 اماموں میں دیکھ لیں کتنی تکرار ہوئی. اگر رسول خدا کا نام محمد تھا تو پھر 5ویں امام کا نام محمد نہیں ہونا چاہیے تھا. چلیے 5ویں امام کا نام محمد رکھ دیا, وہ رسول تھے امام ہیں, تو پھر 9ویں امام کا نام محمد نہیں ہونا چاہیے تھا, ان کا نام بھی رکھا گیا ہے محمد. پھر آگے تکرار ہوئی پوتوں میں. جو ہمارے وقت کے زندہ امام ہیں, امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام, ان کا نام بھی محمد ہے. تو 4 مرتبہ تکرار ہوئی کہ نہیں 14 معصومین میں نام محمد کی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں, پردادا کا نام تھا, دادا کا نام تھا, تو اب پوتے کا نام اس نام پہ نہیں رکھا جائے. اور رکھیے, اس میں کیا پریشانی ہے. نام صرف ایک شناخت کا ذریعہ ہوتا ہے, اور اچھا نام ہوتا ہے تو اس کی اچھی تاثیر ہوتی ہے. صلوات بر محمد. لفظ علی کی معصومین میں تکرار ہوئی کہ نہیں؟ 12 امام میں لفظ علی کی کتنی بار تکرار ہوئی؟ پہلے امام کا نام علی, چوتھے امام کا نام علی, اور پھر 8ویں امام کا نام علی, اس کے بعد پھر 10ویں امام کا نام علی. صلوات بر محمد. 4 بار علی آیا اور 4 بار محمد آیا, تو کتنی تکرار ہو رہی ہے. تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اچھے ناموں کی اگر تکرار بھی ہو رہی تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اجر و ثواب کا باعث ہے. صلوات بر محمد. اس گھرانے میں تو سب علی تھے یا محمد تھے, عورتوں میں سب کے سب فاطمہ تھیں. اب پہچان کے لیے کسی کا نام صغرا رکھا, کسی کا نام کبرا رکھا, اور کسی کا اوسط. بڑی والی فاطمہ ہیں تو ان کو کبرا, چھوٹی والی فاطمہ ہیں تو صغرا ہیں. بڑے والے علی ہیں تو اکبر ہیں, درمیانی علی ہیں تو اوسط ہیں, اور چھوٹے علی ہیں تو اصغر ہیں. صلوات بر محمد. یا تو علی ملیں گے یا سب فاطمہ ملیں گے, ہے کہ نہیں. ایک ہی گھر میں بار بار فاطمہ رکھا گیا, ایک ہی فیملی میں بار بار نام فاطمہ رکھا گیا اور بار بار علی رکھا گیا. کہاں تک لوگ بچیں گے, کہاں تک لوگ چڑھیں گے؟ ہم یہی رکھتے جائیں گے. صلوات بر محمد. تو تربیت کا پہلا اصول ہے کہ اچھے سے اچھا اولاد کا نام رکھا جائے, اور معصومین کے کیا پیارے نام ہیں ان کے اوپر رکھا جائے. پکارنے کا نام بھی وہی ہو, لکھنے کا نام بھی ایک ہی ہونا چاہیے, الگ الگ نہیں ہونا چاہیے. پیار میں بگاڑنے نہیں چاہیے, نام سنوارنے چاہیے. پیار کا تقاضا ہے کہ نام سنوارے جائیں, بگاڑے نہ جائیں. ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد, ہر دور میں. تو ایک بہترین معاشرہ بنے گا, وہ مثالی معاشرہ بنے گا, آئیڈیل معاشرہ بنے گا, آئیڈیل سماج بنے گا, کہ لوگ کہیں گے کہ ایسا سماج ہونا چاہیے, ایسا معاشرہ ہونا چاہیے, ایسے لوگ ہونے چاہیے, ایسے بنے انسان کے مثالیں دے لوگ کہ یہ علی والا جا رہا ہے, یہ حسن والا جا رہا ہے, یہ حسین والا جا رہا ہے. صلوات بر محمد. غور فرمانے آپ. تو تربیت کے اصول میں سے اچھے سے اچھا نام رکھا جائے اولاد کا, اگر بہترین رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی اچھی تربیت اور تعلیم ہونی چاہیے. خاص طور سے قرآن کی تعلیم دینی چاہیے. خاص طور سے جو لفظیں آئی ہیں قرآنی تعلیم کے اوپر ہیں, قرآن کی تعلیم دی جائے. قرآن کی تعلیم خالی پڑھنے کی حد تک نہ ہو, اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے. ابھی کسی سے پوچھتے ہیں بھائی آپ نے قرآن پڑھ لیا, کہ ہاں پڑھ لیا. اس کے بعد کیوں نہیں پڑھتے کہ پڑھ لیا ہمارا قرآن ختم ہو چکا؟ کیا جواب ملتا ہے؟ ہمارا قرآن تو ختم ہو گیا. کب کا ختم ہو گیا؟ اس کا مطلب ہوا کہ ختم کرنے کے لیے پڑھا تھا, ختم کرنے کے لیے سیکھا تھا, پڑھتے رہنے کے لیے نہیں سیکھا تھا. صلوات بر محمد. ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن ایک بہت بڑا میسج ہے اس کا, کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ایک بہت بڑا پیغام ہے ہمیشہ کے لیے, قیامت تک کے لیے. کس کا؟ جس نے ہمیں خلق کیا ہے, جس کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی. تو اس سے بہتر تو کوئی کائنات نہیں بتا سکتا.
اس سے بہتر تو نہیں بتا سکتا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم حضرات نے قرآن کے اوپر عمل کیا ہے، مسلمانوں سے زیادہ اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ وہ ثواب کے لیے نہیں پڑھتے، خالی وہ دیکھتے کہ جس مالک نے کائنات بنائی ہے اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہوگی جو اس میں نہ لکھی ہو۔ صلوات بر محمد ہے نہیں؟ تو وہ اس سے فائدہ اٹھا کر کہیں آگے نکل گئے اور ترقیاں کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، سائنس میں مدد لے رہے ہیں اس سے۔ جو 1400 سال پہلے چیز قرآن میں کہی جا چکی اس کی آج ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، اور سائنس کے باب کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ صلوات بر محمد آ رہے ہیں۔ تو بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھوائیں، چاہے ایک ہی پیج روزانہ پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اور ان سوروں کا بھی ہمیں مطلب آنا چاہیے کہ جو ہم نماز میں روزانہ پڑھتے ہیں، جو ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں ان سوروں کا مطلب بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم آپ سے محو کلام ہیں اور آپ کی بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہیں؟ نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم نماز میں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے ہم کلام بھی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر کتنا ضروری ہو گیا ان چیزوں کا پتہ ہونا کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں روزانہ 5 وقت، اور ماشاء اللہ سے نمازی مجمع ہے، عزادار مجمع ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے ہم کیا کلام کر رہے ہیں۔ مولا کائنات کا بہت پیارا قول یاد آ رہا ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ سے گفتگو کرے، اللہ سے باتیں کرے، کون فرما رہا ہے؟ امیر کائنات، وہ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے گفتگو کرے، کسی منسٹر سے انسان گفتگو کا موقع مل جاتا ہے تو فخر محسوس کرتا ہے، کسی عالم دین سے اس کو بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے انسان فخر محسوس کرتا ہے، کسی مرجع وقت سے بات کرنے کا موقع مل جائے تو اور زیادہ فخر محسوس کرتا ہے، اگر امام زمانہ سے بات کرنے کا موقع مل جائے تو فخر کی توجہ کیجیے، فخر کی انتہا نہیں رہتی ہے۔ چاہے خواب ہی میں امام کو دیکھا ہو، لیکن انسان بیان کرتا ہے کہ میں نے امام کو خواب میں دیکھا ہے، مولا کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے، انہوں نے مجھ سے بات کی ہے، میں نے ان سے گفتگو کی، فخر سے بیان کرتا ہے انسان۔ لیکن اگر کوئی اللہ سے گفتگو کرے، 5 وقت ہمیں یہ موقع فراہم کیا گیا کہ ہم اللہ سے کلام کریں، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے کلام کرے تو اس کو چاہیے کہ نماز پڑھے، نماز وسیلہ ہے اللہ سے کلام کرنے کا۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ خود اس بندے سے کلام کرے تو اس کو چاہیے تلاوت قرآن کرے۔ صلوات بر محمد علیہ وسلم۔ تو تربیت کے اصول میں یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن کی تعلیم بھی بچوں کو دی جائے اور یہ بتایا جائے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، میسیج کیا ہے پروردگار کا۔ ایک آیت پڑھی لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیے، ان سوروں کے ترجمے کو حل کر لیجئے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ اللہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں نماز میں۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ رہے ہیں تو کیا ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ رہے ہیں تو اللہ سے ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ سورہ حمد پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے کیا کلام کر لیا ہم؟ جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ حمد، پورے قرآن کا نچوڑ ہے، اور سورہ حمد کا بھی نچوڑ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی نچوڑ ہے، وہ بسم اللہ کا بے ہے، بے کو بھی مختصر کر دیا گیا بے کے نقطے میں، اور نقطے کے لیے فرمایا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب السلام نے کہ انا نقطۃ التی تحت الباء، میں ہی وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو قرآن کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ جب اس طرح سے انسان تربیت کرے گا، بچے کے نماز پہلے بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کی اصلاح کرا دی جائے گی، اس کو وضو کرنا سکھا دیا جائے گا، قرآن پڑھنا سکھا دیا جائے گا، سورے پڑھنے سکھا دیے جائیں گے۔ تو جب اس انداز سے بچوں کی تربیت پہ ہم محنت کر لیں گے تو پھر رزلٹ سامنے آئے گا۔ وہ 5 وقتہ نمازوں میں کہتا ہوا نظر آئے گا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
پالنے والے مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، مومنین کو بخش دے یوم حساب۔ صلوات بر محمد علیہ، پھر یہ رزلٹ نکلے گا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب بچہ شیطان نکل گیا، خراب نکل گیا، برا نکل گیا، کہنا نہیں مانتا، نماز نہیں پڑھتا۔ تو جیسے آپ نے جب آپ گیہوں بوئیں گے تو گیہوں تو اگے گا، پھول کا درخت لگائیں گے تو پھول اگیں گے۔ جو بوئے گا انسان وہی اگے گا، جو ہم اس دنیا میں بولیں گے وہی آخرت میں اس کی کھیتی کاٹیں گے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ تو جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ دنیا کو کھیتی بتایا ہے قرآن و حدیث نے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو تم یہاں بولو گے وہاں اس کی فصل تیار ملے گی۔ صلوات بر محمد علیہ۔ اب اچھا بوئے گا تو انسان اچھا کاٹے گا، جتنی لاگت لگی ہوگی اس میں اسی اعتبار سے فصل اگے گی۔ کھاد پانی کا خیال رکھا گیا ہوگا تو ویسی فصل ہوگی، ہری بھری سرسبز و شاداب کھیتیاں وجود میں آئیں گی، درخت وجود میں آئیں گے۔ تو جیسا ہم یہاں بوئیں گے ویسا آخرت میں ہمیں کاٹنا ہے۔ دھوکے میں نہیں رکھتے ہم اپنی مجلسوں میں یا اپنے پیغامات میں کہ آپ کو میٹھی ٹافیاں یا چاکلیٹ دے کے چلے جائیں اور مجلس تمام ہو جائے۔ نہیں، ذمہ داری ہے ممبر کی کہ قرآن و اہل بیت کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ کربلا میں کیسے کیسے تربیت یافتہ نونہال تھے کہ مائیں شب عاشور ہر ایک کو آراستہ کر رہی تھیں کہ دیکھو کل قربانی کا دن ہے، کل مولا پہ قربان ہونے کا دن ہے۔ کیسی تربیت کی تھی ماں باپ نے، اور محمد کی تربیت دیکھیے۔ جناب عبداللہ خود کربلا میں نہیں آئے، لیکن کہا کہ اگر حسین پر، آقا حسین پر وقت پڑ جائے تو میری طرف سے اون محمد کو قربان کر دینا، یہ ہدیے لیتے جاؤ۔ اللہ اکبر، کیسی تربیت تھی۔ وہب قلبی کی کیسی تربیت ہوئی تھی، یہ تو مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن جب تربیت ہوئی دائرہ اسلام میں آ گئے اور مولا کے اوپر کس طرح سے ایک نو شادی شدہ مولا پر جان قربان کر رہے ہیں۔ معلوم کہ حق حسین کی طرف ہے اور یزید باطل کے اوپر ہے۔ اس وقت نواز رسول کا ساتھ دینا چاہیے، تو یہ بھی بھول گیا کہ میری نئی شادی ہوئی ہے، آقا حسین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو۔ 72 شہداء میں ان کا نام بھی لکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر، کیسے تربیت یافتہ تھے، کیسی مائیں تھی کربلا کی، کس محنت سے انہوں نے اولادوں کو پالا تھا کہ آقا حسین پر فدا ہونا یعنی دین کے اوپر قربان ہونا، دین کے اوپر فدا ہونا۔ بھوک و پیاس کا امتحان، ہم ایک دن روزہ رکھتے ہیں تو گرمی کے دوران جاں بلب ہو جاتے ہیں افطار کے وقت تک۔ اللہ اکبر، فاقہ کرتے ہیں تو جاں بلب ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی کربلا والوں سے پوچھے 3 دن تک آب و دانہ نہیں ملا۔ خیام حسین میں جو پانی تھا وہ بھی 7 محرم کو ختم ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، کیا تھا، الاتش الاتش کی صدائیں تھیں، کس لیے؟ دین کی خاطر، دین بچ جائے، اللہ کا دین بچ جائے، اچھا معاشرہ بن جائے، اچھا سماج وجود میں آ جائے، یزیدی سماج دنیا میں نہ ہو، حسینی سماج دنیا میں پایا جائے۔ یہ قربانیاں اس لیے دی جا رہی تھیں، 3 دن کی بھوک و پیاس اس لیے برداشت کی جا رہی تھی۔ شب عاشور خیموں سے الاتش قوتلہ کی صدائیں بلند تھیں، الاتش قوتلہ، الاتش قوتلہ، ہائے پیاس ہمیں قتل کیے دیتی ہے، ہائے پیاس ہمیں ذبح کیے دیتی ہے۔ اللہ اکبر، جب بچوں کا یہ عالم تھا، بچے تو اپنے بڑوں سے کہہ پا رہے تھے، لیکن بڑے اب کتنی پیاس کس طرح سے ہو جاتے، کس سے کہتے؟ یہ تو آقا حسین کی پیاس کا اس وقت اندازہ ہوا جب دہنے مولا میں علی اکبر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان ڈالی، کہا بیٹا میرے دہن میں اپنی زبان دے تو شاید تمہیں کچھ تسکین ہو جائے۔ لیکن جیسے علی اکبر نے آقا حسین کے دہن میں اپنی زبان ڈالی، فوراً واپس نکال لی اور فرمایا کہ مولا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے۔ اجرکم اللہ، خدا کی شکم اللہ سوائے غم اہل بیت کے چند فقر مصائب کے، تاکہ مال مجلس حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر، 3 دن کی بھوک و پیاس کو برداشت کیا گیا۔ تمام اصحاب و انصار آقا حسین پر بھوک و پیاس کے عالم میں قربان ہو گئے۔ وہ وقت بھی آئے کہ آقا حسین ہیں،
رخصت آخر کے لیے در خیمہ کے اوپر آئے، بیویوں نے دو رویا قطار بنا لی، کہا کہ مولا آخری بار ہمارے درمیان سے گزر جائیے۔ ماجائی بہن نے گھوڑے کو اوپر سوار کرایا، لیکن رہوار چلنے نہ پایا تھا کہ رک گیا۔ سمو کی طرف اشارہ کیا، دیکھا کہ سینے پہ سونے والی سکینہ سمو سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، اس لیے کہ میں دیکھ رہی صبح سے جو گیا واپس نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ آقا حسین دل میں باپ کا پہلو میں باپ کا دل تھا، زین فرست زمین پہ آئے اور زمین کے اوپر آخری بار لیٹ گئے اور سکینہ کو اپنے سینے کے اوپر لٹا لیا۔ سکینہ کو بابا کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ اے بابا آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب سکینہ کس کے سینے پہ آرام کرے گی؟ اب سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی؟ بس غش فاقہ ہوا، سکینہ کی اجازت دی، بابا نہیں رکوں گی، نانا کی امت کا سوال ہے، جائیے بابا، خدا حافظ و ناصر۔ حسین میدان میں آ گئے، پشتوں کے پشتے لگائے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، دل کے اوپر 72 کا زخم ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ وقت بھی آیا کہ علمان اور حفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اسی اسنا میں آواز غیبی آئی، حسین تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ حسین نے بس تلوار کو نیام میں رکھا، عزادارو تلوار کا نیام میں رکھنا تھا۔ بھاگی ہوئی فوج یزیدی سمٹ آئی، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر بھر کے حسین پر حملہ کر رہا تھا۔ زہرا کا جایا زین فرض پہ نہ سنبھل سکا، حسین زمین پہ آئے، سجدے آخر میں سر رکھ دیا۔ پروردگارا، حسین نے اب وعدے طفلی کو ادا کر دیا، تو بھی اپنے وعدے کو پورا کر دے۔ بس عزادارو مجلس تمام ہو گئی۔ شمر ملعون نے وہ بے ادبی کی کہ زمین کربلا لرزنے لگی، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، کالی آندھیاں چلی۔ بی بی زینب نے سید سجاد کا شانہ ہلایا، اے بیٹا سید سجاد، دیکھو قیامت کے آثار نمودار ہیں۔ کہا کہ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا، خدا کسی بیٹے کو منظر نہ دکھائے جو سید سجاد نے دیکھا۔ کہا کہ پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، ہمارا بابا مارے گئے، ہم یتیم ہو گئے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ نو کے نیزہ کے اوپر بابا کا سر بریدہ ہو۔